خاموش لب، جھکی آنکھیں اور ایک عالم تنہائی، اداس دل میں بیسیوں خوف اور ڈر، بدصورت شکل و صورت کا ڈر، گزرے کل کے تلخ لمحوں کا ملال، زندگی کی باتوں کا خوف، زندگی کے شب و روز کی الجھنیں، آئندہ کل کی فکر اور نہ جانے کتنی ہی محرومیوں کا غم، خود اپنے آپ سے محو گفتگو، مایوسیوں کے گہرے ہوتے سائے اور ان میں بڑھتا ذہنی دباؤ جو اگلے کٹھن دنوں کا پیش خیمہ معلوم ہوتا ہے۔ گزرتی گھڑیاں ساتھ بوجھ ہے، بلکہ پہلے سے لدے بھاری بھرکم بوجھ میں مزید اضافہ ہے۔ اٹھانے والا بھی یہی دل ہے، یہ ناتواں دل جس میں تانوں کو سہنے کی سکت نہیں، کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں اور چلنے کی ہمت نہیں، غموں سے چور جسم جیسے نڈھال ہو اور پاؤں جیسے چھلنی ہو، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ سر پر چاند تارے، سامنے کھڑے درخت اور ان پہ بیٹھے جگنو بھی شاید اس بے بسی پر ہنستے ہوں۔ کیا کہا؟ چاند تارے اور پیڑ پودے، ان پر تو کبھی غور ہی نہیں کیا۔ فرصت ہی کم ملی اس زندگی سے، الجھنوں اور خیالوں سے۔ یہ درخت کتنے عمر رسیدہ ہیں، کتنے زمانوں کی یادیں ان کے سینے میں نقش ہوں گی۔ ان کی شاخوں پر پرندوں کے گھونسلے ہیں، یعنی کئی جانوں کا سہارا بھی ہیں۔ کتنے مسافر کڑی دھوپ میں ان کے سائے میں سکون پاتے ہیں، کتنے بچے ان کے پھل توڑ کر لے جاتے ہیں۔ وہ یہ چاند، یہ تو نہ جانے کن زمانوں سے یوں ہی سرے فلک تاروں کے درمیان کھڑا ہے، کبھی مکمل اندھیرے میں تحلیل ہو جاتا ہے اور کبھی مکمل روشنی کی ٹکیاں معلوم ہوتا ہے۔ کبھی اس کا کچھ حصہ سیاہ اور کچھ حصہ سفید نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہ تارے؟ نہیں، یہ تارے تو نہیں ہیں۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ یہ تو کھربوں سال پہلے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی روشنی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک، مگر مجھے اس سے کیا؟ یہ سب اس کائنات کا ناگزیر حصہ ہیں۔ یہ کل بھی رواں دواں تھے، آج بھی ہیں، کبھی کوئی نہیں رکا۔ ہاں یہی مطلب ہے، کبھی کوئی نہیں رکا۔ سب چل رہے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ اس عظیم کائنات کا حصہ ہے جو ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے، جس کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے شمس و قمر، پہاڑ و درخت، سبھی جانور اور کل کائنات سجدہ ریز ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ انہیں فضول میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا زمام کار ان کے خالق کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی زندگی کا محور، ان کی امیدوں کا مرکز ان کا رب تعالیٰ ہے۔ وہ نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر ہے کہ تمام کائنات آگے بڑھ رہی ہے، گزشتہ جھمیلوں کو بھلا کر کسی عظیم لمحے کی جانب گامزن ہے۔ ہر شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے کہ کلو فی فلکیں یسبحون۔ ہاں، میں بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہوں، بلکہ صرف حصہ نہیں، بلکہ میں تو اس کائنات کی اصل تخلیق ہوں۔ میرے پروردگار نے تو میرے بارے میں فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں تو ان چاند ستاروں اور درختوں سے زیادہ باعظمت ہوں۔ دل و نظر میں جیسے روشنی بھر گئی ہو، کوئی زندگی کی لہر جیسے رگوں میں دوڑ گئی ہو۔ میں نے تو کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں۔ میں تو احسن الخالقین کی احسن التخلیق انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ یہاں اور انسان بھی ہیں، مگر کبھی فرصت ہی نہیں ملی کسی کے بارے میں سوچنے کی۔ کئی مرتبہ سڑکوں، چوراہوں، گلی کوچوں اور اسپتالوں سے گزر ہوا، اگر ہم کلامی سے فارغ ہوتا تو کسی دوسری جانب متوجہ ہو جاتا۔ اب ایک ایک کر کے کئی لوگ ذہن میں گردش کرنے لگے، رنج و غم سے چور، زندگی کے ستائے ہوئے، کتنے ہی، بلکہ سبھی لوگ، مگر سب آگے بڑھ رہے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ لیے، گزشتہ لمحے کو بلا کر، ہر ایک دوسرے سے منفرد رب تعالیٰ کی تخلیق۔ وہ کیسے بیکار ہو سکتے ہیں؟ کوئی دولت کی ریل پیل میں تو کسی کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، کوئی اسپتال میں بیماری کاٹ رہا ہے تو کوئی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، مگر کوئی جھمیلوں کو سر پر سوار ہی نہیں کرتا، بس چند لمحے گزارتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ سب خوش ہیں، کسی کو ملال نہیں۔ وہ خانہ بدوش جو جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں، وہ مزدور جو خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، محنتی مزدور،
ضعیف اور ناتواں لوگ کتنے ہی جو معذور بھی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جو ہاتھ پاؤں سے محروم ہیں۔ ہاں یاد آیا، میرے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں۔ ارے میرے پاس تو آنکھیں بھی ہیں، میں دیکھ بھی سکتا ہوں۔ میرے پاس کان بھی ہیں، میں سن بھی سکتا ہوں۔ میرے پاس تو گھر بھی ہے، تو وقت کی روٹی میسر ہے۔ محبت بھرے رشتے بھی ہیں۔ ایک ایک کر کے کتنی چیزیں میرے سامنے آنے لگی، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر میرے پاس میرا رب بھی ہے۔ میرے رب نے مجھے بیکار نہیں بنایا۔ اس نے تو فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تو پھر میں کیوں مایوس ہوں؟ کہ میں اپنے خالق پر انگلی اٹھا رہا ہوں؟ دنیا سے کٹ کر، کیوں غم اور الجھنوں میں کھو کر، اس نے تو مجھے حسن تخلیق کیا ہے۔ یعنی میں کر سکتا ہوں، ہاں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے۔ پھر میں یوں مایوس کیوں ہوں؟ آنکھیں اٹھنے لگیں، خاموش لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی، اور خوف و ڈر وہ کہاں گئے؟ ابھی تو کتنی الجھنیں تھیں، مگر کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ ابھی تو کتنی الجھنیں تھیں، مگر کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اب اٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس کائنات کی روانی کا حصہ بننا ہے۔ اس کا خالق وہ اعلیٰ و عظیم رب ہے، جس نے مجھے بیکار نہیں بنایا۔ میں احسن التخلیق ہوں، ہاں میں احسن التخلیق ہوں۔